السلام علیکم جی، میں نے وائس میں ہی کرنا تھا، میں بھول گیا تھا، میں آپ کو کرتا ہوں کوئی بات کہ نہیں. میں نے اعتکاف کے حوالے سے پوچھنا تھا. اعتکاف میں مسجد کی حدود کیا ہے؟ مطلب کہ انہوں نے پلرس کا کوئی، اور دوسرا ایک غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم میں جس مسجد میں ہوں وہاں پر ہمیں ایک پلر انہوں نے بتایا ہوا ہے، یہ اس پلر سے آگے نہیں جا سکتے، یہ مسجد کی حدود نہیں ہے. تو اس حوالے سے ذرا بریف ایکسپلینیشن جو سعودی عرب کے علماء دیتے ہیں اس حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں؟ بالکل. اصل میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں اور جس مسجد میں بیٹھے ہیں وہ جو پلرز کا انہوں نے انتظام کیا ہے، جو میری سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ بڑی مساجد میں جب مساجد کا رقبہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس میں جو انتظامی امور ہیں، جو مینجمنٹ کمیٹی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ کچھ ایریا آپ کا مقرر کر دیتی ہے کہ آپ اس میں اعتکاف کریں، تاکہ وہ آپ کو صحیح طور پر مینج کر سکیں، کھانے پینے کی چیزیں آپ تک فراہم کی جا سکیں اور آپ کسی دوسری چیزوں میں اڑچن نہ پیدا کریں. آپ سو رہے ہیں، آپ اٹھ رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، تو مصلی اس سے متاثر نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، آیا مطلقاً یہ کہنا کہ آپ مسجد، جو مسجد ہے اس سے خارج ہوں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں دراصل یہ کہنا کہ مسجد سے خروج پر، مطلق خروج کرنے سے آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے. بلکہ اس کی کچھ تفصیل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کا مسجد سے نکلنا صحیح نہیں، کیونکہ مسجد سے خروج کی وجہ سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ٹھہرنے کا نام ہی اعتکاف ہے. لیکن کسی ضرورت کے لیے، کسی کام کاج کو پورا کرنے کے لیے جب ضرورت پیش آئے تو باہر نکلا جا سکتا ہے. جب کوئی ضرورت محسوس ہو تو مسجد سے نکلا جا سکتا ہے. مثلا قضاء حاجت ہو، وضو کرنے کی غرض سے، غسل کرنے کی غرض سے، آدمی کو سوتے میں احتلام ہو گیا، اب اس کو غسل کرنا ہے اور مسجد میں نہانے کی جگہ نہیں ہے، اب آپ کو غسل کرنے کے لیے اپنے گھر یا ہوٹل جانا ہے حرم سے نکل کر. ایسی صورت میں آپ کو وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، اور اگر کوئی کھانا کھلانے والا نہ آئے یا کھانا دینے والا نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے نکلنا جائز ہے. اسی طریقے سے علاج کے لیے بھی جائز ہے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو. دوسرے وہ امور جو کہ ضروری ہیں ان کو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو وہ مسجد میں سر انجام نہیں دیے جا سکتے، اس لیے آپ ان کے لیے نکل کر جا سکتے ہیں. جیسے کہ علاج معالجہ ہے، اب ڈاکٹر یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو کام کاج ہے، آپ کی دکان بند کر کے آنی ہے، آپ کو یاد آیا کہ میں تو دکان یا پیسے آپ کے گھر میں آپ کھلے چھوڑ آئے ہیں تو غائب ہو جائیں گے، تو آپ جا کر وہ بند کر کے یا وہ حفاظتی تدابیر کر کے آپ اپنے اعتکاف کو جاری رکھ سکتے ہیں. یا امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو گھر میں قضاء حاجت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ابن قدامہ میں حاجت الانسان سے بول و براز مراد لیا ہے اور یہ الفاظ دونوں سے کنایہ بولے گئے ہیں، کیونکہ ہر انسان قضاء حاجت کا محتاج ہے اور اس کے معنی میں کھانا پینا بھی آتا ہے، اور اگر کھانا پینا لانے والا کوئی نہ ہو تو وہ مسجد سے کھانا پینا کھانے کے لیے یا حرم سے کھانا کھانے کے لیے باہر جا سکتا ہے. اور ہر وہ چیز جس کے کیے بغیر چارہ نہ ہو اس کے لیے بھی مسجد سے نکلا جا سکتا ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا. اور جب تک وہ اس میں طویل عرصے صرف نہیں کرتا اعتکاف میں، تو یعنی کہ آپ باہر نکلے اور باہر نکل کے آپ مگن ہو گئے اور خاصی دیر آپ نے
اس کام میں دوستوں کے ساتھ ٹھٹے مار رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یہ غیر ضروری چیز ہے، یہ آپ کے اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، کیا اعتکاف کرنے والے کے لیے مریض کی عیادت کے لیے جانا یا دعوت قبول کر کے مسجد سے نکلنا یا گھر کی ضروریات پوری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دوران اعتکاف نہ تو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور نہ ہی کسی دعوت کھانے مسجد سے باہر نکلے، اور نہ ہی اپنے گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے مسجد سے نکلے، اور نہ ہی کسی جنازے کے ساتھ شریک ہو، اور اسی طرح ڈیوٹی پر جانے کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے، کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے، اور نہ ہی کسی جنازے کے ساتھ جائے، اور نہ عورت کو چھوئے، اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے، اور نہ ہی کسی کام کے لیے نکلے، لیکن جس کام کے کیے بغیر گزارا نہ ہو تو وہ کام کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو سنن ابی داؤد نے نقل کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بعض اہل علم نے، میں بتاؤں آپ کو، بعض اہل علم نے شرطیہ بھی اس کو بھی شامل کیا ہے کہ جیسے آپ عمرے کے لیے شرطیہ نیت کرتے ہیں، اور اگر آپ کوئی ایسا سرزد عمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ پر دم واجب نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی شخص نے کوئی شرطیہ نیت رکھ لی ہے تو فرض ادا کرنے میں شرطیہ نیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو یہ تو مسنون عمل ہے۔ اس پہ بھی بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ شرطیہ بھی نیت کی جا سکتی ہے اعتکاف کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مطلقاً یہ کہنا کہ اگر آپ مسجد سے نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ کرنے کے لیے اگر آپ مسجد سے باہر جاتے ہیں، پیشاب پخانہ ہے، کھانا پینا ہے، یا علاج و معالجہ اگر اس کی ضرورت پیش آئے، اللہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں آپ ضروری کام جو آپ کو انجام دینے ہیں، جس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس میں آپ کو اجازت ہے آپ اعتکاف کی حالت میں بھی اپنا وہ کام پیشاب پخانہ کر کے، یا کھانا کھا کے، یا غسل کر کے، یا وضو کر کے، یا انجیکشن لگوا کے، یا پٹی بندھوا کے آپ اپنے اعتکاف کو دوبارہ سے مسجد میں جاری رکھ سکتے ہیں۔